بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه او المحل فالسابق انصبه بفعل اضمر حتما موافق لما قد اظہر۔ باب اشتغال کی بات شروع ہو گئی ہے، تو باب اشتغال کے بارے میں کچھ مطالب ہے بیان کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا اشتغال کا معنی کیا ہے؟ اشتغال شغلہ سے مشتق ہو گیا ہے، تو عربی میں شغلہ اگر حرف جر عن سے متعدی ہو جائے، عن کے ساتھ متعدی ہو تو روگردانی کا معنی ہے، منہ پھیرنا۔ شغل عنہ کا معنی ہے اس سے منہ پھیر لیا۔ اگر شغلہ فی کے ساتھ متعدی ہو جائے تو مشغول ہونے کا معنی ہے۔ شغلہ فی ہی کا معنی ہے اس کے اندر مصروف ہو گیا، مشغول ہو گیا، مصروف ہو گیا، اس کے اندر دلچسپی لیا۔ ان سے متعدی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ الٹ معنی نکلے گا، یعنی روگردان ہونا، منہ پھیرنا، کسی چیز سے منہ پھیرنا، یہ معنی لغوی ہے۔ جس طرح رغبہ میں بھی یہی دو معنی پایا جاتا ہے۔ رغبہ اگر فی سے متعدی ہو تو رغبہ فی ہی، کسی چیز کے اندر رغبت کرنا، شوق کا اظہار کرنا۔ اگر رغبہ عن سے متعدی ہو جائے تو روگردانی کا معنی ہے، جیسے کہ پیغمبر کی مشہور حدیث آپ نے بھی سنا ہوگا کہ النکاح سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ پیغمبر نے فرمایا شادی کرنا، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں رغبہ عن سے متعدی ہو گیا نا، رغبہ عن، تو عن کا معنی روگردان ہونا، منہ پھیرنا۔ تو یہ مثال ہے، شغلہ بھی اسی طرح ہے۔ تو باب اشتغال اصطلاح نحو میں اس کی تعریف اس طرح کیا ہے کہ باب اشتغال ایک اسم پہلے آئے، اس کے بعد کوئی فعل یا شبہ فعل آئے، غور کریں، نہیں ایک اسم پہلے ہونا چاہے، اس میں سابق کہلاتے ہیں، پہلے ایک اسم آئی جائے، اس کے بعد کوئی فعل یا شبہ فعل آ جائے، اور اس فعل یا شبہ فعل کو اس اسم سابق کی طرف لوٹنے والی ضمیر نے یا اس اسم سابق سے مربوط کوئی اور چیز نے فعل کو روکا ہے، یعنی عمل کرنے سے روکا ہے یا اس کو روگردان کرایا ہے۔ صورتحال یہ ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں، اگر کہیں پہ ایک اسم پہلے ذکر ہو جائے، اس کے بعد کیا ہے، کوئی فعل یا شبہ فعل آ جائے، اور اس فعل اور شبہ فعل کو اس اسم سابق میں عمل کرنے سے روکا ہے۔ کس نے روکا ہے؟ روکنے کی دو صورت ہے، یا ضمیر نے روکا ہے یا اس اسم سابق سے مربوط کسی اور چیز نے روکا ہے۔ اب وہ سبب کا لفظ استعمال کیا یہاں پہ صاحب کتاب نے، اس کے سبب نے روکا ہے۔ مثال یہ ہے، باب اشتغال کی مثال زیدن ضربتہ یا زیدن ضربتہ، اس مثال میں یہ تعریف مکمل فٹ آئے گی۔ ضربتہ فعل ہے، پہلے زید مقدم ہے، اس میں مقدم پہلے آیا نہیں ہے، اس کے بعد فعل آیا ہے، اور فعل کو زید میں عمل کرنے سے روکا ہے یا روگردان کرایا ہے، منہ پھیرا ہے۔ ضربتہ نے زید میں عمل کرنے سے منہ پھیرا۔ کیوں منہ پھیرا؟ کیونکہ ہو میں عمل کیا ہے، اور وہ ہو کی ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ اس میں سابق کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ صورتحال پیش آ جائے، اس کو باب اشتغال کہتے ہیں۔ تو باب اشتغال میں 4 اصطلاح ہے جس کو ذہن میں بٹھانا ضروری ہے تاکہ آنے والے بحث میں کام آئے۔ نمبر 1 شاغل، شاغل یعنی روگردان کرانے والا۔ اب یہاں اس مثال میں شاغل کیا ہے؟ ضمیر ہے، ضمیر نے عامل کو روگردان کرایا ہے، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا اصطلاح مشغول ہے، مشغول یعنی خود عامل ہے، عامل مشغول ہے، اس کو روکا ہے، اس کو روگردان کرایا ہے، تو اس عامل کا نام مشغول ہے۔ نمبر 3 مشغول بھی ہے، مشغول بھی یعنی جس کے ذریعے سے روکا ہے، وہ کس کے ذریعے سے روکا ہے؟ ذریعے سے، یعنی جس کی وجہ سے روکا ہے وہ ضمیر ہے، ہو ضمیر ہے، اور ہو نے اس میں ضربتہ نے ہو میں عمل کرنے کی وجہ سے زید میں عمل کرنے سے رک گیا ہے،
تو ہو کو ضمیر ہو کو کیا کہیں گے؟ مشغول بہ کہیں گے۔ ہاں، اور چوتھا اصطلاح ہے مشغول عنہ، یعنی مشغول عنہ یعنی اس سے روگردان ہو گیا، تو یہ اسم سابق کا نام ہے۔ اسم سابق کا نام مشغول عنہ ہے، یعنی اس سے عامل نے منہ موڑا ہے۔ مشغول عنہ اسم سابق ہے، ضربتو کیا ہے؟ ضربتو مشغول ہے، ضربتو کو روگردان کرا دیا ہے۔ خو کو کیا کہیں گے؟ شاغل بھی کہتے ہیں اور مشغول بھی کہتے ہیں، یعنی ہو کو نصب دینے کی وجہ سے عامل نے اپنے معمول میں عمل کرنے سے روگردان ہو گیا، عمل نہیں کیا، یہ صورتحال ہے۔ پس کوئی لفظ اس کے یہاں پہ دو اصطلاح ہے، ایک اس ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے لفظاً یا محلاً کہا، تو محلاً و لفظاً کا فرق یہ ہے کہ اگر اس میں سابق اس میں معرب ہے تو لفظاً عمل کرنے سے روکا ہے، اب یہ زید اس میں معرب ہے، اس میں سابق۔ اگر اس میں سابق اس میں مبنی بھی استعمال ہو جائے تو اس صورت میں محلاً عمل کرنے سے روکے گا۔ مثلا زیدن کی بجائے آپ نے حاذا لایا، حاذا مبنی ہے تو حاذا پر لفظاً تو عمل نہیں کرے گا، محلاً عمل کرے گا۔ یہ دو صورتیں ہیں، ابھی ان کی ساری مثالیں کتاب میں آنے والی ہے، تو باب اشتغال کی ظاہری صورتحال سمجھو تو یہاں پہ چار چیزیں ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک شاغل ہے، شاغل یعنی روگردان کرنے والا، شاغل یہاں پہ کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے جس نے روگردان کرایا ہے۔ مشغول عنہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں سابق کو، یعنی جس سے روگردان ہو گیا ہے، مشغول عنہ کہلائیں گے۔ مشغول بہ یعنی جس کے ذریعے سے روگردان ہوا ہے، وہ ضمیر کو نصب دینا ہے، وہ نصب الضمیر لفظاً او محلاً۔ ادھر حاشیے میں بھی وضاحت کیا ہے کہ اس ضمیر کو لفظاً اور محلاً نصب دینا روکنے کا سبب بن گیا، مشغول بہ یعنی جس کی وجہ سے عامل نے روگردانی اختیار کیا۔ اب یہاں باب اشتغال میں جو ہمارا کل بحث ہے وہ اسم سابق کے اعراب کے بارے میں ہے۔ اسم سابق جو پہلے والا اسم آتا ہے نا، اس میں کیا اعراب دینا ہے؟ ہاں، تو اس اسم سابق کے اعراب میں 5 حالات ہیں، 5 حالات بنتے ہیں، اور اسی کی تفصیل باب اشتغال میں آپ کو بتائیں گے۔ پہلی حالت واجب النصب، اب یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں زبانی بتا دوں گا، آپ خود سمجھو۔ تو اسم سابق کو نصب دینا واجب ہوتا ہے کبھی کبھار، واجب النصب ایک، واجب الرفع پہلے اسم کو رفع دینا واجب ہوتا ہے، 2 متساوی الامرین رفع و نصب برابر ہونا، یہ 3 ہو گئے نہیں ہو گئے۔ پھر راجح النصب علی الرفع یعنی نصب رفع پر بہتر ہے، یعنی نصب دینا بہتر ہے۔ 4 5واں اس کا برعکس کرو، راجح الرفع علی النصب، رفع دینا نصب دینے سے بہتر ہے۔ 5 ہو گئے نہیں ہو گئے؟ رفع دینا واجب 1، نصب دینا واجب 2، دونوں برابر ہونا 3، اور چوتھی صورت کیا ہے؟ راجح الرفع، 5ویں صورت راجح النصب۔ یہ 5 حالات ہے، تو بعض مثالوں میں اسم سابق کو نصب دینا ضروری ہے، نصب کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، مثالیں بعد میں آئے گی کتاب میں۔ اور بعض مثالوں میں اسم سابق کو رفع دینا واجب ہے، یعنی رفع کے علاوہ کوئی اور اعراب دے ہی نہیں سکتے ہیں، یہ 2۔ تیسری صورت کیا ہو گئی؟ متساوی الامرین، متساوی الامرین کیا ہے؟ رفع اور نصب دونوں برابر ہے، کسی کو کوئی اہمیت نہیں ہے، جو بھی آپ دینا چاہے دے دو۔ چوتھی صورت رفع بہتر ہے، نصب بھی دے سکتے ہیں، رفع اچھا ہے۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ نصب راجح ہے، یعنی نصب بہتر ہے۔ بس یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ باب اشتغال کے آخر تک پڑھیں گے، اور مزید اور بھی نکات ہے جو عبارت میں آنے والی ہے۔ ہاں، متساوی الامرین دونوں برابر ہونا، پورا ہو گیا 5 صورتیں، 5 حالات مکمل ہو گئے۔ مصنف کی عبارت یہ ہے، ان مضمر اسم سابقین، اگر اسم سابق کی ضمیر نے فعلا شغل عنہ، فعل کو اس سے روگردان کرایا ہو۔ ہاں، یہ شعر کا ترجمہ ہے، ان مضمر اسم سابقین، اسم سابق کی طرف لوٹنے والی ضمیر نے
فعلاً شغلہ، یہ فعلاً مفعول مقدم ہے، اصل میں شغلہ فعلاً ہے، فعلاً فعل کو روگردان کیا ہو، عنہ اس اسم سابق سے روگردان کرایا ہے، اس کو عمل سے روکا ہے۔ کیوں روکا ہے؟ بنصب لفظ ہی، اس ضمیر کے لفظ کو نصب دینے کی وجہ سے، اول محل یا محل کو نصب دینے کی وجہ سے عامل نے اسم سابق میں عمل کرنے سے منہ موڑ لیا یا روگردان کرایا ہے۔ یہ باب اشتغال کا صورتحال ہے، مصنف نے بتایا۔ اب اس کے بعد شارح صاحب بتا رہے ہیں ھذا باب اشتغال العامل عن المعمول، یہ باب عامل معمول سے روگردان ہونے کا باب ہے، منہ موڑنے کا باب ہے۔ وَهُوَ أَن يَتَقَدَّمَ اسم، ابھی اس کی تعریف شارح صاحب نے کیا ہے، اشتغال کی تعریف یہ ہے کہ أَن يَتَقَدَّمَ اسم، پہلے اسم آ جائے، وَيَتَأَخَّرَ فِعْلٌ أَوْ شِبْهُ، اور اس کے پیچھے فعل آئے یا شبہ فعل آئے۔ شبہ فعل تو پتہ ہے نا، اسم فاعل مفعول جو فعل کی طرح عمل کرنے والا عامل ہے، وہ آ جائے۔ عاملہ فی ضمیرہ، اور اس فعل نے اس اسم سابق کی طرف لوٹنے والے ضمیر میں عمل کیا ہے، او سبب ہی، یا اس اسم سابق کے متعلقات میں عمل کیا ہے۔ سبب سے مراد متعلقات، ابھی اس مثال کو ہم چینج کریں گے، زیدن ضربت اخاہ، اس طرح پڑھیں گے، یہ سبب کی مثال ہے۔ تو ضربت نے اخاہ کو نصب کیا، یہ اخا کیا ہے، کس کا بھائی ہے؟ زید کا بھائی ہے نا، اس کو سبب کہا ہے کیونکہ زید کے متعلقات ہے، یعنی زید سے مربوط شخص ہے، زید کا بھائی ہے۔ تو ضربت نے اخاہ کو نصب دینے کی وجہ سے زید سے منہ موڑا ہے۔ لولا ذالک، اگر یہ نہ ہوتا، یعنی وہ ضمیر نہ ہو یا سبب نہ ہوتا، تو لعمل فیہ، تو وہ فعل اس اسم سابق میں عمل کرنا چاہیے تھا، او فی موضعہ، یا اس اسم سابق کے محل میں عمل کرنا چاہیے تھا۔ لعمل فیہ اگر معرب ہو، جیسا کہ زید معرب ہے، تو اگر ہو نہ ہوتا تو ضربت خود زید میں عمل کرنے کے قابل ہے، عمل کرنا چاہیے۔ اگر پہلے زید نہ ہو، مثلا آپ نے ایک مبنی اسم لایا، مثلا ھذا لایا، ہؤلاء لایا، تو اس صورت میں اس کی موضع میں عمل کرنا تھا، لیکن یہاں پہ ضربت نے پہلے اسم میں عمل کرنے سے منہ موڑا ہے، روگردان ہو گیا۔ کیوں روگردان ہو گیا؟ بعد والے ضمیر کو نصب دینے کی وجہ سے۔ یہ ہے باب اشتغال کی صورتحال جو شارح نے پہلے آپ کو سمجھا دیا۔ اس کے بعد مصنف کی عبارت لا رہے، ان مضمر اسم سابق، اگر اسم سابق کی طرف لوٹنے والی ضمیر نے فعل کو شغلا، روگردان کرایا ہو۔ اب یہ اس عبارت کی ترکیب بھی کرے، مفعول فعلاً ترکیب میں مفعول ہے، بقولہ شغلہ، مصنف کے قول شغلہ کے لیے مفعول بنتا ہے، اصل میں کیا ہے؟ شغلہ فعلاً، اس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ مفعول بعد میں ہونا چاہیے نا، فعل پہلے ہوتا ہے مفعول بعد میں ہوتا ہے، لیکن شعر برابر کرنے کے لیے مصنف نے الٹا سیدھا کیا ہے، مفعول پہلے لایا ہے۔ اے ذالک المضمر، یعنی اس ضمیر نے فعل کو روگردان کر دیا ہے، عنہ، اس سے روگردان کیا، اے عن الاسم السابق، پہلے اسم سے اس کو منہ موڑنے پر مجبور کیا، بنصب لفظ ہی، اے لفظ ذالک المضمر، خود اس ضمیر کے لفظ کو نصب دینے کی وجہ سے، اول محل، اے محل ہی، اس کے محل کو نصب دینے کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ محل کو نصب دینے کی مثال یہاں نیچے حاشیے میں دیا ہے، زیدن مررت بہ والی مثال ہے۔ یہ مررتو نے بہ کے لفظ کو نصب نہیں دیا، بہ کے محل کو نصب دیا۔ بہ کے لفظ پر تو با داخل ہو گیا، لفظاً مجرور ہے، لیکن محلاً منصوب شمار ہوتا ہے، کیونکہ مررتو با سے متعدی ہونے والے افعال ہے۔ پس یہ اسم سابق جو پہلے اسم ہے اس کو کیا کرے؟ فالسابق ارفعہ علی الابتداء، پہلے اسم کو مبتدا ہونے کی بنا پر رفع دے دو۔ اب اسی مثال میں آپ ترکیب کرو، زیدن ضربتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو زیدن مبتدا شمار ہوگا، زیدن مبتدا، ضربتہ فعل فاعل مفعول خبر ہے۔ او انصبہ، یا اس کو نصب دے دو۔ اب اس کے نصب کے بارے میں اختلاف ہے کہ اسم سابق کو کس نے نصب دیا، کیونکہ بعد والا فعل تو عمل نہیں کر رہا ہے، تو اسم سابق کو کس نے نصب دیا، اس میں 2-3 اقوال ہے، اختلاف ہو گیا۔ مصنف اور صاحب کتاب اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ
ایک فعل تقدیر میں ہے، اس مقدر فعل نے نصب دیا، اور وہ تقدیر والا فعل ظاہر کے ساتھ مطابق ہونا چاہے، معنی میں بھی اور لفظ میں بھی۔ ابھی اسی مثال میں آپ نے زیدن پڑھا تو زید سے پہلے ایک اور ضربتو ہے، ضربت زیدن ضربتہ ہو جائے گا، تو یہ بعد والا ضربتو پہلے ضربتو کے لیے مفسر ہے، تفسیر کرنے والا ہے۔ ہاں، اما بعض دوسرے علماء نے کہا، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ اسم سابق کو آپ نصب دیں گے تو اسی فعل نے نصب دیا جو بعد میں ہے، یعنی یہ بعد والا فعل دو معمول میں عمل کرنا شمار ہوگا۔ ہاں، یعنی یہ ایک نظریہ ہے، یعنی ضربتو نے ہو میں بھی عمل کیا، پہلے زیدن میں بھی عمل کیا۔ اور تیسرا قول اس میں یہ آیا ہے کہ وہ ضربتو خود اس میں سابق میں عمل کرنے والا ہے، اور ضمیر ملغا ہو گیا، کہہ رہے ضمیر یہاں معمول ہے لیکن بیچارے کو ملغا بنا دیا ہے، ضربتو نے ہو میں عمل نہیں کیا، پہلے عمل کرنے کی وجہ سے منہ موڑا تھا، ابھی ضربتو نے دوبارہ اس میں سابق میں عمل کیا اور ضمیر کو عمل سے ملغا بنا دیا ہے۔ ہاں، یہ تیسرا قول ہے۔ بس اس میں سابق کے نصب کے بارے میں کتنا قول ہو گئے؟ 3 قول۔ ہاں، ابھی یہ عبارت میں آئے گی، خلاصہ میں نے بتا دیا، مصنف کی عبارت پڑھیں گے، فَالسَّابِقَ انصبہ، مصنف نے اپنا نظریہ پیش کیا ہے، اس میں سابق کو نصب دے دو، بِفِعْلٍ اُضْمِرَ، ایک فعل کے ذریعے سے جو تقدیر میں رکھا گیا ہے، حتماً، یعنی یہاں پہ فعل تقدیر میں رکھنا واجب ہے، موافق لما قد اظہر، اور وہ تقدیر والا فعل ظاہر کے ساتھ مطابق ہونا چاہے، موافق ہونا چاہے، یعنی اس کے ساتھ لفظاً اور معناً ایک جیسا ہو، مختلف فعل نہیں رکھنا، معنی میں یا لفظ دونوں میں مطابق ہو، یا ایسا فعل رکھے جو معنی میں مطابق ہو، یعنی کم از کم معنی میں مطابق ہونا چاہیے۔ اب یہاں شارح نے فرمایا او انصبہ واختلف فی ناصبہ، اس میں سابق کو نصب دے دو، رفع دے دو تو مبتدا ہوگا، اس میں بحث نہیں ہے، مبتدا خبر ہوگا، زیدون ضربتہ ہو جائے گا، اس میں مزید بحث نہیں ہے۔ اما اس میں سابق کو یا نصب دے دو، واختلف فی ناصبہ، اس کے ناصب میں اختلاف ہو گیا، فالجمہور وتبعہم المصنف علی انہ منصوب بفعل اضمر، اکثر نحویین، جمہور کا معنی اکثر نحویین، اور ان اکثر کے مصنف نے بھی پیروی کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ علی انہ منصوب بفعل اضمر، کہ وہ اس میں سابق فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہے، حتماً، یعنی وہ تقدیم رکھنا واجب ہے، یہاں پہ وہ فعل ظاہر نہیں کر سکتے ہیں، چھپانا واجب ہے، موافق لما قد اظہر، کہ وہ فعل مقدر فعل ظاہر کے ساتھ مطابق ہونا چاہیے، کس لحاظ سے مطابق ہو؟ لفظاً او معناً، لفظ میں یا معنی میں ایک جیسے ہو، یہ پہلا نظریہ ہو گیا۔ بس اس میں سابق کو اگر نصب مل جائے تو کیا ہوگا؟ فعل مقدر کے ذریعے سے ملے گا، وقیل بالفعل المذکور بعدہ، دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں سابق کو نصب ملنے کی صورت میں وہی بعد والا فعل کے ذریعے سے نصب ملے گا، پھر بعد والا فعل تو ضمیر کو نصب دینے والا ہے، تو کیا پہلے میں بھی عمل کرے گا؟ پھر اختلاف ہو گیا، ثم اختلف فقیل انہ عامل فی الضمیر وفی الاسم معا، پھر آپس میں اختلاف کیا ہے، اور انہوں نے بعض نے کہا کہ وہی فعل ظاہر عامل ہے ضمیر اور اسم دونوں میں، مطلب یہاں ضربتو نے ہو میں بھی عمل کیا، زیدن میں بھی عمل کیا، زیدن ضربتہ میں، یہ ایک نظریہ ہے۔ وقیل فی الظاہر والضمیر ملغا، وقیل یعنی اور بعض نے کہا ہے کہ فعل عامل فی الظاہر، یعنی ظاہر میں عمل کرنے والا ہے، اور ضمیر ملغا ہے، یعنی ضمیر میں عمل نہیں کیا، بس یہ نصب والی صورت میں صورتحال یہ ہے۔ پھر یہاں سے شارح صاحب خلاصہ بتا رہے کہ وہ اس میں سابق جو عامل ناراض ہو کر اس سے منہ موڑا ہے، وہ اس میں سابق کے 5 حالات ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْإِسْمَ الْوَاقِعَ بَعْدَهُ فِعْلٌ نَاصِبٌ لِضَمِيرِهِ عَلَى 5 أقسام، جان لو کہ وہ اسم جس کے بعد فعل واقع ہو گیا ہے، ناصب لضمیرہ، اور وہ فعل ضمیر کو نصب دینے والا ہے، تو وَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْإِسْمَ عَلَى 5 أقسام، یہ عَلَى 5 أقسام ترکیب میں ان کی خبر ہے، ترجمہ سمجھ میں آ گیا کہ بے شک اس اسم کے 5 اقسام ہے،
اسم سابق کی کتنا اقسام ہے؟ 5 اقسام یا 5 حالات کہنا چاہے، خمسۃ حالاتن کہا تو بہتر تھا، 5 اقسام تو نہیں ہے، وہ تو اسم سابق تو ایک قسم اسم ہے، اس کے اعراب کے 5 حالات ہے۔ نمبر 1 لازم النصبی، نصب واجب ہے، یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت لازم الرفعی، رفع واجب ہے، اور تیسری حالت راجح النصب علی الرفعی، نصب رفع پر بہتر ہے، نصب دینا اچھا ہے، رفع بھی دے سکتے ہیں لیکن نصب دینا بہتر۔ کتنا ہو گیا؟ 3 ہو گئے۔ وَمُسْتَوٍ فِيهِ الْأَمْرَانِ، یہاں فیہ 2 دفعہ لکھا ہے، غلط ہے ایک۔ وَمُسْتَوٍ فِيهِ الْأَمْرَانِ، جس میں 2 امر برابر ہے، 2 امر یعنی رفع نصب دونوں دے سکتے ہیں، ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیں گے۔ 4 ہو گئے۔ 5واں کیا ہے؟ راجح الرفع علی النصب، رفع نصب پر راجح ہے، یعنی رفع دینا اچھا ہے، نصب بھی دے سکتے ہیں، نصب دینا بہتر نہیں رہے گا۔ 5 ھکذا ذکرہ النحویون، اسی طرح علماء نحویین نے 5 اقسام بیان کیا ہے۔ وتبعہم المصنف، اور مصنف نے بھی علماء نحویین کی پیروی کی ہے، یعنی ان کے کہنے کے مطابق 5 حالات کے احکام بتا دیا۔ فشرع فی بیانہا، پس جناب مصنف نے ان 5 اقسام کی بیان کرنا شروع کیا۔ بقولہ، اپنے قول کے ذریعے سے سب سے پہلے نصب واجب والی صورت کو شروع کیا ہے۔ اب مصنف کی شعر دیکھو، والنصب حتم ان تلا السابق ما یختص بالفعل کإن وحیثما۔ واجب النصب کا مورد بتا رہا ہے۔ واجب النصب، اسم سابق کو نصب دینا کس صورت میں واجب ہے؟ تو قانون سمجھو، اس کے بعد مثال تو واضح ہے۔ ہاں، اسم سابق اگر ایسی چیز کے پیچھے آ جائے جس کے پیچھے فعل آنا ضروری ہے تو اسم سابق کو نصب دینا واجب ہوگا۔ ابھی میں نے جلدی میں بتا دیا، پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا۔ دیکھو اسم سابق یہ زید ہے، ابھی اس مثال میں ہم مثال کو دوبارہ لکھیں گے۔ ان زیدن ضربتہ، یہ مثال ہے واجب النصب کی مثال۔ اب دیکھو ان شرطیہ ہے، ان شرطیہ، اب یہاں پہ زید کو کیا ملنا چاہے؟ نصب دینا واجب ہے۔ کیوں نصب دینا واجب ہے؟ کیونکہ اسم سابق ایسی چیز کے پیچھے آیا ہے جس کے پیچھے فعل آنا ضروری ہے، کیونکہ ان شرطیہ اسم پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ زیدن کو نصب دینے سے کیا ثابت ہوگا؟ یہاں ایک فعل تقدیم میں ہے، اصل میں کیا ہے؟ ان ضربتا نہیں، ان ضربتو، اگر آپ نے بعد میں ضربتا پڑھا یا ضربتو پڑھا اسی طرح سے رکھنا پڑے گا۔ ان ضربتا زیدن ہو جائے گا، ان ضربتا زیدن ضربتہ، اس طرح ہو جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ان کے بعد زیدن کو رفع دیا تو ان شرطیہ اسم پر داخل ہونا لازم آئے گا، اور یہ غلط ہے، کیونکہ ان شرطیہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتا ہے، اسی لیے اسم سابق کو نصب دینا واجب ہوگا تاکہ یہاں پہ ایک فعل تقدیم رکھے۔ تو مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو اس صورت میں نصب دینا واجب ہے۔ نصب دینا کب واجب ہو گیا؟ دوبارہ بتا رہا ہوں، اگر اسم سابق ایسی چیز کے پیچھے آ جائے جس کے پیچھے فعل آنا واجب ہے۔ یہ ایک مورد ہے، بس اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ مثلا ان شرطیہ کے بعد فعل آنا واجب ہے۔ حیثما، یہ ایک کلم المجازات کہا جاتا ہے جس میں شرط و جزا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی اسم سابق کو نصب دینا واجب ہوگا۔ اب یہ واجب النصب کا مورد ہے، اس کے بعد واجب الرفع شروع ہوگا، وہ انشاءاللہ کل بتائیں گے، آج یہ واجب النصب مکمل کرنا ہے۔ والنصب حتم، نصب حتمی ہے، واجب ہے۔ ان تلا السابق، اگر اس میں سابق پیچھے آ جائے، ما یختص بالفعل، ایسی چیز کے پیچھے آ جائے جو فعل کے ساتھ خاص ہے، کإن وحیثما، جیسا کہ ان شرطیہ اور حیثما شرطیہ ہے۔ حیثما اور ان دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کے پیچھے فعل ہوتا ہے ہمیشہ، اگر اس میں سابق ان چیزوں کے پیچھے آ جائے تو اس کو نصب دینا پڑے گا تاکہ فعل تقدیم میں رکھے۔ فعل تقدیم میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ فشرع فی بیانہا، آپ مصنف نے ان 5
सूरतों को बयान करना शुरू किया बिक़ौलिही, अपने कौल के ज़रिए से, वन्नस्बु लिल-इस्म साबिक़ हत्मुन, इसमें साबिक़ को नस्ब देना वाजिब है, हत्मुन यानी हतमी है। इन तला साबिक़ु, अगर इसमें साबिक़ पीछे आ जाए, अस्साबिक़ु बिर्रफ़ई, इस साबिक़ को आप एराब रफ़ा दे दो, कह रहे अस्साबिक़ा नहीं पढ़ो, अस्साबिक़ु ये फ़ाइल तला है। तला साबिक़, अगर इसमें साबिक़ पीछे आ जाए, ऐ वक़अ बअद मा, ऐसी चीज़ के पीछे वाक़ हो, यख्तस्सु बिल फ़ेली, जो फ़ेल के साथ मखसूस है, का इन व हैसुमा, जैसे कि इन शर्तिया है और हैसुमा शर्तिया है। मिसाल ये है कि इन ज़ैदन लक़ैतहु फ़अक्रिमहु, अगर आप ज़ैद से मुलाकात करोगे तो इसको इकराम करो। यहाँ इनके बाद ज़ैदन पढ़ना वाजिब है, ज़ैदुन नहीं कह सकते हैं। तो असल में क्या है, इन लक़ैत ज़ैदन लक़ैतहु है, इन शर्तिया के बाद एक फ़ेल तक़दीम में है। दूसरी मिसाल, वहैसुमा अमरन तल्क़ाहु फ़अहिन्हु, ये हैसुमा की मिसाल है। जहाँ पे हैसुमा यानी मकान के लिए है और शर्त का माना भी है, हैसुमा अमरन तल्क़ाहु, जहाँ पर अमर से मुलाकात करोगे तो फ़अहिन्हु, उसकी तौहीन कर लो। अब पता नहीं अमर से क्या दुश्मनी है, ज़ैद का इकराम करो, अमर की तौहीन करो, कह रहे हैं। मिसाल है, हाँ मिसाल, तो अमर बेचारे की तौहीन करने का हुक्म दिया। शायद मिसाल, हैसुमा के बाद अमरान नस्ब के साथ पढ़ना वाजिब है, अमरान इसमें साबिक़ है, और हैसुमा के बाद क्या है, फ़ेल तक़दीम में है। असल में क्या है, हैसुमा तल्क़ा अमरन तल्क़ाहु है, बस मसला हल हो जाएगा। व कज़ा इन तला इस्तिफ़हामन गैरल हमज़ा, इसी तरह अगर इसमें साबिक़ इस्तिफ़हाम के पीछे आ जाए, ये तो शर्त की मिसाल हो गया, इस्तिफ़हाम के पीछे भी आ जाए तब भी वहाँ पे नस्ब वाजिब है। अम्मा इस्तिफ़हाम हमज़ा के अलावा हो, चूँकि हमज़ा इस्तिफ़हाम इसम पर भी दाखिल हो सकता है, फ़ेल पर भी आता है, बाकी अदात इस्तिफ़हाम फ़ेल पर आता है, इसीलिए हमज़े में कोई कानून नहीं है, रफ़ा नस्ब का कोई वो नहीं है, ये मुतसाविल अमरैन में आएगा, बाद में बता रहा है। लेकिन अगर हमज़े के अलावा बाकी अदात इस्तिफ़हाम है, मसलन आइना है, हल है, तो इनमें भी इस्म को नस्ब देना वाजिब होगा। जैसे कि मिसाल, आइना बकरन फ़ारक़तहु, आपने बकर को कहाँ से जुदा किया, या आप बकर से कहाँ जुदा हो गए। अब इस मिसाल में बकरन को नस्ब देना पड़ेगा, क्योंकि बकरन इसमें साबिक़ आइना के पीछे आया है। तो पूरा जुमला क्या है, आइना फ़ारक़त बकरन फ़ारक़तहु, इस तरह हो जाएगा। आइना इस्तिफ़हाम फ़ेल पर दाखिल होता है, फ़ारक़त तकदीर में है ना, आइना और बकरन के दरमियान, क्योंकि बकरन को नस्ब किसने दिया, फ़ेल मुक़द्दर ने। इस तरह मुसन्निफ़ का नज़रिया यही था, इसमें साबिक़ को नस्ब देने वाला फ़ेल मुक़द्दर है। वहल अमरन हद्दस्तहु, हाँ ये हल इस्तिफ़हामिया की मिसाल है। क्या अमर से आपने बात की, अमर से आपने गुफ्तगू कर ली या नहीं की, तो हल के बाद अमरन को नस्ब देना वाजिब है। असल में हल हद्दस्त अमरन हद्दस्तहु है। वसयाती हुक्म ताली लिल हमज़ा, और हमज़ा इस्तिफ़हाम के पीछे आने वाले का हुक्म अनकरीब आने वाला है, चूँकि हमज़ा इस्तिफ़हाम इस्म फ़ेल दोनों पर बराबर दाखिल होता है, इसीलिए हमज़ा इस्तिफ़हाम में नस्ब वाजिब नहीं है, बाकी में नस्ब वाजिब है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन वाजिब।